کہ جنہوں نے انجیل کو جلایا، تورات کو جلایا اور جنہوں نے قرآن کو جلایا، دونوں ایک جیسے مجرم ہیں۔ نے بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اعلان کروایا گیا۔ یہ تو جو جس نے مسجد میں اعلان کیا اس کو اگر آپ جا کے اس کا انٹرویو کریں تو اسے سورۃ اخلاص نہیں آتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے، مسجد نبوی کے اندر۔ جڑا والا میں یہ واقعہ کیا، یا جو مسیحیوں کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرتے ہیں یا ان کی جان و مال پہ، یہ تو اس معاہدے کے بھی مجرم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 57 اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، سب سے زیادہ دین جو ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کے حدود سعودی عرب میں نافذ ہیں، وہاں تو کبھی ہم نے یہ نہیں سنا، امارات میں نہیں سنا، مصر میں نہیں سنا، الجزائر میں نہیں سنا۔ آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں دین بکتا ہے، دین کا نام بکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسس میٹ شاپ کہیں کسی مسیحی نے بنائی ہے؟ آپ اوپر لکھتے ہیں مقدس نام فلانا دودھ شاپ، اور نیچے آپ دودھ کون سا بیچ رہے ہیں؟ لوگوں کو سزائیں دیں، اسی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں، چیف جسٹس صاحب سپیڈی ٹرائل کا آرڈر کریں، مہینے کے اندر اندر وہاں اسی چرچ میں عدالت آپ بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ کا تول پورا نہیں ہے، ہم لوگ شرابیں پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کوئی کسی پہ الزام لگایا تھا، انگلی کر دیتا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے، ہم اس کو مار دوڑ۔ اس لیے کہ ہم 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے تجربات ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ نہ ہم تتر ہیں نہ بٹیر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین، جرانوالا میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد جو ہیں چرچز کو نظر آتش کر دیا گیا، اور ظاہری بات ہے چرچز میں مقدس جو ہیں کتابیں موجود تھیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کھل کے جو ہے اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں۔ میں ان کا کچھ بیان سن رہا تھا، بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں انہیں اجازت دی کہ آپ اپنے طریقے سے یہاں پہ عبادت کر لیں۔ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ طریقہ کار تھا، تو ہم کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں، غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر اللہ۔ سب سے پہلے بتائیں یہ کیا واقعہ ہے، اس میں محرکات کیا ہیں، اور مطلب کہ ہر 2-4 سال بعد اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، معاشرے میں عدم برداشت ہے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کا سبب یہ ہے کہ مجرمین جو ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی ہے، اور جو جہالت ہے وہ پھیل رہی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو سزائیں دیں، اسی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں، چیف جسٹس صاحب سپیڈی ٹرائل کا آرڈر کریں، مہینے کے اندر اندر وہاں اسی چرچ میں عدالت آپ بنائیں اور آپ سزا دیں، دیکھیں پھر کیسے ٹھیک ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ جوزف کالونی ہو یا اور بہت سے واقعات ہیں، وہاں مجرمین رہا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ مولانا ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو اقلیتیں یا دوسرے مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے تھے، یا جو مسیح خاص طور پہ تھے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ جو مسیح تھے، یہ قرآن پہ فرمایا گیا کہ یہ اسلام کے مطلب کہ محبت رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں کہا گیا یہ ہمارے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے، مسجد نبوی کے اندر، اور کسی اس اکثریتی مسلمان ملک میں جو غیر مسلم رہتا ہے اس کی ذمہ داری، عزت، آبرو، جان مال کی مسلمانوں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ اگر کسی نے ایسے تلوار کا یا کسی نے اشارہ کیا کسی ذمی، یعنی جو آپ کے ملک میں رہنے والا غیر مسلم ہے، اس کو، تو پھر قیامت کے دن یہ اشارہ خالی تلوار کا کیا، مارا نہیں ہے، تو پھر میں اس کی طرف سے قیامت کے دن میں آؤں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وکیل میں ہوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ، اس میں ان کی عبادت گاہوں، جان مال، حتیٰ کہ جو گھنٹیاں آپ دیکھتے ہیں نا چرچوں کے اوپر لگی، ان کا بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ جڑاوالا میں یہ واقعہ کیا، یا جو مسیحیوں کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرتے ہیں یا ان کی جان و مال پہ، یہ تو اس معاہدے کے بھی مجرم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی یہ تھا، ہم پھر دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اعلان کروایا گیا. یہ تو جو جس نے مسجد میں اعلان کیا اس کو اگر آپ جا کے اس کا انٹرویو کریں تو اسے سورۃ اخلاص نہیں آتی ہوگی. یہ کوئی دین کے نمائندہ تو نہیں ہے، نہ یہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے. اگر ان کو دین پتا ہو تو یہ قانون موجود ہے، یہ عدالت میں جائے. مولانا پھر ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے اس میں معیار میں کیا ہوا کہ مسجدوں میں ایسے جہلا بیٹھے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو کوئی امام نہیں ہے نا وہاں کا، یہ تو ایک محلے دار ہے، عام آدمی ہے، آ کے اس نے اعلان کر دیا. اور اگر کوئی امام بھی ہو تو کیا امام غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا انبیاء کو اور محفوظ عن الخطا بنایا اصحاب رسول و اہل بیت کو، تو عام آدمی سے کیا امام سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ کا تول پورا نہیں ہے، ہم لوگ شرابیں پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کوئی کسی پہ الزام لگایا تھا، انگلی کر دیتا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے، ہم اس کو مار دوڑ. اس لیے کہ ہم 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے تجربات ہوئے اور ہو رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ نہ ہم تتر ہیں نہ بٹیر ہیں، نہ ہم صحیح طریقے سے مسلمان بن پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے غیر مسلم بن پا رہے ہیں. 57 اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، سب سے زیادہ دین جو ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کے حدود سعودی عرب میں نافذ ہیں، وہاں تو کبھی ہم نے یہ نہیں سنا، امارات میں نہیں سنا، مصر میں نہیں سنا، الجزائر میں نہیں سنا. آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں دین بکتا ہے، دین کا نام بکتا ہے. آپ دیکھیں، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسس میٹ شاپ کہیں کسی مسیحی نے بنائی ہے؟ آپ اوپر لکھتے ہیں مقدس نام فلانا دودھ شاپ، اور نیچے آپ دودھ کون سا بیچ رہے ہیں؟ پانی والا، کیمیکل ڈال کے. اوپر لکھ رہے ہیں آپ فلانا جو ہے وہ جنرل سٹور، اور اندر آپ جو ہے ساری 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے دینی نام رکھ لیا، یا ہم نے دین کے نام پہ کوئی بات ہے اس کو تو یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی. جنت میں آپ کو یہ نہیں لے جائے گی، یہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو لوگوں کا حق دینا پڑے گا. مولانا ابھی سویڈن والا معاملہ ہوا تو بہت سے چرچز نے باہر لکھ کے لگایا کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ ان کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں. ادھر انہوں نے قرآن کو نظر آتش کیا، بے حرمتی کی، تو ہم نے انجیل کی کر دی کہ چرچز میں. سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے انجیل کو جلایا، تورات کو جلایا، اور جنہوں نے قرآن کو جلایا، دونوں ایک جیسے مجرم ہیں. سزا ملنی چاہیے. تو مجرم کو اور کیا ہوتا ہے؟ اس کو انعام ملتا ہے. یہ بچ جاتے ہیں، یہی تو میں کا سہارا لے کے بچ. میں نے آپ کو پہلا جملہ کہا حمزہ صاحب کہ آپ کا نظام عدل جو ہے یہ کولیپس کر گیا ہے. سمجھ گئے؟ 9 مئی ریاست پہ حملہ ہوا نا، کبھی نہیں ہوا 75 سالوں میں. آپ انہیں نہیں، یعنی 9 مئی کے مجرموں کو سزا نہیں دے سکا آپ کا نظام انصاف، تو یہ غریب تو پھر ان کو کیا آپ انصاف دیں؟ اختتام میں یہ بتا دیں کہ کسی بھی ویسٹرن ورلڈ میں کوئی ذہنی مریض اٹھ کے کوئی جرم کر دیتا ہے، وہ مسجدوں میں گھس کے انہوں نے سینکڑوں لوگ مار دیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ذہنی مریض تھا. ہمارے ہاں کوئی ذہنی مریض اٹھ کے کوئی حرکت کر دے تو کہتے ہیں نہیں یہ ذہنی مریض نہیں تھا، یہ ایک پاکستان کا شدت پسند مولوی تھا، ایک علامہ تھا، اور یہ سارا جو ریئیکشن ہے علامہ پہ چلے. یہ بیمار ذہن لوگ ہیں، یہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. بدنامی ہو رہی ہے پاکستان. کہا 20 چرچ نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن ایک بھی ہو، ایک تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعداد سے ایک بھی ہو تب بھی دکھ کی بات ہے. آدھا بھی ہو، جس طرح صلیب گرائی گئی، جس طرح انجیل تورات زبور وہاں جلی، وہ مقدس مقام ہے مسیحیوں کا، اور اس کو تحفظ دینا، اس کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بڑے جو ہے اہم مسئلے پہ اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی، اور دوسری طرف ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں. بہرحال یہ لمحہ فکری ہے. دیکھیں، ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم لوگ جو ہے انجیل اور حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لیں. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. واللہ عالم کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک ہجوم کو جو ہے ہوا دی اور اتنا جو ہے گھنونا جرم جو ہے سرزد ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. بہرحال اپیل یہی ہے کہ جو بھی شرپسند عناصر اس معاملے میں ملوث ہیں انہیں کیفلے کردار تک پہنچایا جائے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.